بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت تواضع کا ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے عظیم شخصیت اور سب سے برگزیدہ ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح بولنا ہے، یہ آداب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سکھایا ہے، اور قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب ہمیں بتائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں، اپنے نبی کے سامنے آواز کو اونچی نہ کریں، اونچی آواز میں نہ بولیں۔ اور ایک مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس طرح مخاطب نہ کریں جیسے ہم کہتے ہیں وے ہے، اس سے منع فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیسی کرنی ہے، آپ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کس لہجے میں آپ سے بات کرنی ہے، یہ سارا قرآن کریم میں سکھایا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کے تواضع کو دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع کس درجے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ میری تعریفیں نہ کیا کرو، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو۔ فرمایا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کی اور فرمایا گمراہ ہوئے، اس طرح تعریف میں مبالغہ نہ کرو۔ فرمایا میرے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ کہلانے میں فخر محسوس ہوتا ہے، عبدیت میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، مجھے اللہ کا بندہ کہو، عبداللہ و رسول، کہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور بندے کی حیثیت سے ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ مجھ سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارا مالک ہے میرا بھی مالک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں شریک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ مبالغہ جب انسان کرتا ہے تو عمومی طور پر اس میں حد سے نکل جاتا ہے، اور حد سے جب نکل جاتا ہے تو انسان کو اللہ کا شریک بنانے شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف میں مبالغہ کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے میری تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا۔ تو اپنے تعریف میں مبالغے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یہ تواضعاً۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت تھی، آپس میں دینی مذاکرہ ہو رہا تھا، تو اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا۔ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہم سب احتراماً کھڑے ہوئے،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریف رکھیں، میرے لیے کھڑا نہ ہوا کریں۔ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، کہ میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا بیٹھیں آپ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حالانکہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع کے اوپر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ یہ غزوہ بنو قریظہ کا موقع تھا کہ جب مصالحت کی بات ہوئی اور انہوں نے درمیان میں حکم بنایا حضرت سعد ابن معاذ کو، تو ان کو بلایا۔ حضرت سعد کو جب بلایا تو وہ زخمی حالت میں تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اٹھیں اور اپنے سردار کو سواری سے اتاریں اور احترام کے ساتھ اس کو لے آئیں۔ دوسروں کے احترام کرنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کے احترام کرنے کی تلقین کی، لیکن آپ تعلیم دے کے اپنے احترام نہیں کراتے تھے۔ یہ آپ کے تواضع تھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ ایک مرتبہ ہم جہادی سفر میں تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ کیا ہم نے اور ایک بکری ذبح کی کھانے کے لیے، شام کے کھانے کے لیے۔ تو ساتھیوں نے مختلف امور کو آپس میں تقسیم کیا کہ یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذمے لکڑی جمع کرنے، کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا، ایندھن جلانے کے لیے لکڑیاں میں جمع کروں گا، میں لے کے آؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، یہ خدمت ہم انجام دے لیں گے، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کام بھی کر لیں گے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں الگ سے اپنی امتیازی شان قائم کروں تم میں، کہ امتیازی شان میں قائم کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے کاموں میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور میرے اللہ کو یہی پسند ہے کہ جو اپنوں کے دسترخوان میں ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے کاموں میں شریک ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے خریدنے کی ضرورت تھی، تو ایک جگہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ دیکھا، سراویل کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم شلوار کہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کھجور تھی یا کوئی چیز تھی، اس کو بہاؤ کے طور پر دے رہے تھے اور وہ کپڑا لینا چاہ رہے تھے۔ تو جو تاجر تھے ان سے کہنے لگے کہ بھائی کہ قیمت لینے میں آپ خوب تول لیں، یعنی رعایت نہیں کرنی، پوری لینی ہے، زیادہ لے لیں لیکن مجھے دیکھ کے کمی نہیں کرنی۔ تو وہ حیران ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس پر وہ تاجر فوراً اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوما۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجمیوں کی طرح میرے ہاتھ نہ چوما کرو، میں تم جیسے ایک عام آدمی ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت دے کر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، تو جو اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں ان کو مانیں، باقی میری اپنی ذاتی شخصیت اس کو چھوڑیں، میں ایک عام آدمی ہوں آپ کے طرح ہوں۔ اب دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کے آداب سکھا رہے ہیں، اور ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو دیکھیں کہ آپ اپنی امتیازی شان کسی موقع پر بھی قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اور اس پہ زور نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے انسان کی شخصیت، انسان کا حسن۔ تو اب اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہوئی کہ لوگ بھلے ہماری عزت کریں، آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ظاہر ہے اولاد والدین کے احترام کرتے ہیں، دوست دوست کی عزت کرتا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کی عزت کرتا ہے، ان کی عزت کرنا اپنی جگہ، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ لوگ ہماری عزت کریں اور اجباری طور پر جبراً کسی سے اپنی عزت کرانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔